ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 30 سال کی ہو گئی تھی، اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ پیر فقیروں سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب ایک دن چھت پر بیٹھی تھی تو گلی میں پرانے کپڑے بیچنے والا آیا۔ وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ جو یہ پرانا جوڑا پہنے گا اس کی اگلے دن ہی شادی ہو جائے گی۔ میں نے اس سے وہ لال جوڑا خرید لیا۔ اس نے کہا اسے رات کو پہن کر تیار ہو کر سونا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا، لیکن رات کو سونے کے بعد عجیب سے شور پر آواز کھلی، لیکن اگلے ہی لمحے چاند نکل گئی جب میں نے دیکھا وہی پرانا جوڑا بیچنے والا میرے برابر دلہا۔ صبا کی ماں نے چلا کر اسے آواز دی، صبا ابھی تک روٹی کیوں نہیں بنائی؟ تیرے ابو آفس سے آتے ہوں گے۔ صبا نے دھیمی آواز میں جا کر کہا، ماما ابھی آٹا گوندا ہے، بس ابھی بناتی ہوں۔ صبا اکثر سوچتی کہ اس کی ماں کے رویے کو کیا ہو جاتا ہے، کبھی تو وہ اس کے ساتھ اتنے پیار سے بات کرتی ہیں اور کبھی بالکل ظالم بن جاتی ہیں۔ اس کی 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ ہر وقت پیار بھرا رویہ رکھتی تھی۔ صبا کی 2 چھوٹی بہنوں کے علاوہ ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا جو سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، اپنی چھوٹی بہنوں پر بھی جان دیتی تھی، مگر وہ سب جواب میں اس سے روکھا رویہ استعمال کرتے تھے۔ اس بات کو صبا سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبا کا باپ بینک میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ صبا کبھی سوچتی کیا اس کی ماں سگی ہے؟ پھر اس نے ماں کے رویے کو نوٹ کرنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ سیاست کرتی ہے۔ اس کے باپ کے سامنے اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے اور جب باپ سامنے نہ ہو تو اس کا رویہ ایک دم بدل کر ظالمانہ سا ہو جاتا ہے۔ مگر وہ کس سے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا واقعی اس کی سوتیلی ماں ہے؟ اس کے والدین نے کسی رشتہ دار سے بھی تو کوئی خاص آنا جانا نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس بات کی بھی صبا کو سمجھ نہ تھی کہ رشتہ داروں سے دوری کا کیا مقصد ہے۔ اس کا باپ اس کی شادی کے لیے فکر مند رہتا اور بیوی سے کہتا کہ جلد کوئی اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرو۔ صبا سمپل لباس پہنتی، کوئی فیشن کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ اس کے برعکس اس کی بہنیں بہت فیشن کرتی تھیں اور پارلر بھی جاتی رہتی تھیں۔ ماں بھی پارلر جاتی تھی اور وہ بھی سر کلر کروانا اور آئی بروز وغیرہ بنوانا اس کی روٹین میں شامل تھا۔ صبا کا بھی بہت دل کرتا کہ وہ بھی فیشنیبل کپڑے پہنے اور پارلر جائے، میک اپ کرائے، مگر اسے میک اپ کی قطعی اجازت نہ تھی۔ ایک دن اس نے ماں باپ کو آپس میں باتیں کرتے سنا کہ صبا کا باپ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تم سے میں بہت خوش ہوں کہ تم نے صبا کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا پوسا ہے۔ وہ بڑی ادا سے بولی، کیوں نہ پالتی، آخر آپ نے مجھے لایا ہی اس کے پالنے کے لیے تھا کہ اس کو ماں کا پیار دے سکوں گی تو شادی کروں گا، ورنہ نہیں۔ میرا شوہر بھی تو مجھے شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، پھر آپ نے مجھے سہارا دیا۔ اتنے میں شوہر کا فون بجا اور اس میں مگن ہو گیا۔ صبا پر یہ سنتے ہی دل پر قیامت گزر گئی۔ اس کی ماں یہ نہیں تھی، کوئی اور تھی، پر وہ کون تھی، کہاں تھی اور اس وقت کدھر ہے وہ؟ ان سب سوالات کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ وہ کمرے میں جا کر روتی رہی اور تڑپتی رہی۔ جب اس کی چھوٹی بہن نے اسے ہچکیوں سے روتے دیکھا تو جا کر ماں کو بتایا۔ وہ تیزی سے آئی اور آ کر اس کو بالوں سے پکڑ کر بولی، کیا ہوا ہے، کیوں رو رو کر نحوست پھیلا رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگی، کچھ بتاؤ بھی، کیوں رو رہی ہو؟ صبا نے روتے ہوئے پوچھا، میری ماں کون تھی اور کدھر ہے؟ وہ نفرت سے بولی، مر گئی وہ، اور تیری صورت میں میرے سر پر مصیبت چھوڑ گئی ہے۔ کہاں دفن ہے، کیا نام تھا؟ نیّر۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ تیری ماں اچھے کردار کی نہ تھی اور تیرا باپ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے تعلق رکھے وہ شوہر کیسے برداشت کرے؟ بے شک جا کر باپ سے پوچھ لے، اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ہے۔ بیٹی نے بتایا کہ پاپا نماز پڑھ کر آ چکے ہیں۔ وہ اتفاق سے ادھر ہی آ گئے تو سوتیلی ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، نہ رو میری بیٹی، میں تیری ماں جو موجود ہوں، وہ مر چکی ہے۔ شوہر نے بیٹی کو روتے دیکھا تو قریب آ کر سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولا، یہ تمہاری پالنے والی ماں ہے جس نے تمہیں 3 سال کا پالا ہے، وہ مر چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، دوبارہ اس بے وفا کا اس گھر میں نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے۔ سب دیر تک اکیلی روتی رہی کیونکہ اس کے پاپا کسی سے ملنے باہر چلے گئے تھے۔ صبا کا پرسانے حال کوئی نہ تھا، وہ اکیلی پڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
اس کے پاپا رات لیٹ نائٹ واپس آئے تو آتے ہی صبا کا پوچھا۔ سوتیلی ماں کو اس وقت ہوش آیا اور وہ دودھ کا گلاس اور بسکٹ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے مگر اس سے کسی نے نہ پوچھا تھا۔ اب باپ کے سامنے اس کے منع کرنے کے باوجود اسے زبردستی بسکٹ کھلائے اور دودھ پلا کر پین کلر دی تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو سکے اور گھر کے کام کاج کر سکے۔ آج اس کی سوتیلی ماں جانتی تھی کہ اس کی کھانا بنانے کی حالت نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ خوب رو رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لے، ورنہ غم اندر رکھے گی تو بیمار ہو جائے گی اور کام کرنے کی ہمت نہ رہے گی تو وہ کیا کرے گی۔ آج بھی کھانا باہر سے آرڈر کیا گیا تھا تو اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، اس لیے وہ اس کی طرف توجہ دینے لگی، بلکہ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو اس کے پاس سونے کا کہہ دیا۔ وہ چپ کر کے مان گئی اور اس کے پاس سونے آ گئی۔ وہ اپنی بڑی بہن اور ماں کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ صبا کو اس وقت انتہائی مورل سپورٹ کی ضرورت تھی، چاہے چھوٹی ہی صحیح۔ اس کی سوتیلی ماں نے جب اسے پروٹوکول دیا تو وہ باپ کے سامنے اس کے بے اختیار گلے لگ کر بہت رونے لگی۔ باپ سے برداشت نہ ہوا اور وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سوتیلی ماں نے اسے آرام سے اپنے سے الگ کر کے کہا، حوصلہ کرو۔ پھر پاس لیٹی موبائل استعمال کرتی بیٹی سے بولی، اس کا خیال رکھنا۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی کہ آج ماں اس پر اتنی مہربان کیسے ہو رہی ہے کہ مجھے اس کے کمرے میں سونے بھیج دیا ہے اور اس کا خیال رکھنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ وہ صبا کے کلوز ہونا چاہتی تھی مگر ماں اس کے خلاف ہر وقت بولتی رہتی تھی تو وہ بھی اس سے نالاں رہنے لگی تھی۔ مگر اب ماں خود اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے گئی تھی۔ اس نے صبا کے ماتھے پر بخار چیک کرنے کے لیے ہاتھ رکھا تو صبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ذرا شرمندہ ہو کر بولی، ماما نے آپ کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اس لیے میں بخار چیک کر رہی تھی۔ صبا اس کے ہاتھ کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی، تم پریشان نہ ہو، سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بولی، اچھا میں کچن میں جا رہی ہوں، بھوک لگی ہے۔ وہ جا کر نوڈلز بنانے لگی اور 2 پلیٹوں میں ڈال کر لے آئی۔ اسے ہلا کر بولی، اٹھو یہ کھا لو۔ صبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ خود بھی رو رو کر تھک چکی تھی۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر نوڈلز کھانے لگی۔ اس کی بہن نے اسے کہا کہ تم بھی موبائل یوز کیا کرو۔ صبا نے کہا کہ میں نے کسے کال کرنی ہوتی ہے اور مجھے کس نے کال کرنی ہے۔ وہ بولی، کمال ہے یار، تم یوٹیوب پر ڈرامے، موویز اور بہت کچھ انجوائے کر سکتی ہو۔ ایک تو تم نے میٹرک کے بعد پڑھائی بھی چھوڑ دی نا۔ صبا نے جواب دیا، مجھے تو کالج جانے کا بہت شوق تھا مگر ماما نے کہا تھا کہ کیا کرنا ہے آگے پڑھ کر۔ وہ حیرت سے صبا کو دیکھنے لگی اور سمجھ گئی کہ اس کی ماں صبا کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ اسے صبا پر بہت ترس آیا۔ صبا کی سوتیلی ماں نے شوہر کو دکھانے کے لیے صبا کے کمرے کو بھی سجا رکھا تھا اور اسے اکیلا روم دیا تھا اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اکٹھا ایک روم دیا تھا اور بیٹے کو الگ روم۔ وہ شوہر پر اس بات کو اکثر جتلاتی بھی رہتی تھی۔ اس کی سوتیلی چھوٹی بہن نے اپنے روم میں جا کر اپنا پرانا ٹچ والا موبائل اور سم لا کر صبا کو سکھانے لگ گئی۔ صبا بھی دلچسپی سے سیکھنے لگی۔ اس نے اس کی فیس بک پروفائل بھی بنا دی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ صبا بہت آسانی سے اور جلدی سب سیکھ رہی تھی۔ باپ کو اس کی فکر لگی تو وہ اس کا حال پوچھنے اس کے روم کی طرف چل پڑا۔ پیچھے ہی سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ جب باپ کمرے میں آیا تو دیکھا دونوں بہت کلوز اور خوش موبائل میں مگن تھیں۔ باپ کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ صبا کی چھوٹی بہن بڑے جوش سے باپ کو بتانے لگی کہ صبا بہت جلدی سب سیکھ رہی ہے اور اسے آگے پڑھنے کا بھی شوق ہو رہا ہے، اب یہ موبائل بھی پاس رکھے گی۔ شوہر نے حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا کیا؟ چھوٹی بہن جھٹ سے بولی، نہیں پاپا۔ سوتیلی ماں نے فوراً کہا، اچھا ہے بہن کو دیکھ کر شوق پیدا ہو گیا ہے، ورنہ میں تو بہت کہتی تھی اسے۔ باپ نے کہا، اگر میری بیٹی کو شوق پیدا ہو گیا ہے تو میں اسے کل نیا خرید کر دے دوں گا۔ چھوٹی بہن بولی، پاپا ایسا ہی لے کر دیجیے گا جیسا میرے پاس ہے، اس کے فنکشنز اچھے ہیں۔ آوازیں سن کر دوسری بہن بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بھی بالکل نیا فون تھا۔ باپ نے پوچھا، تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بولی، ہم دونوں کو ماما نے لے کر دیا ہے اور ماما نے اپنا بھی لیا ہے۔ وہ بیوی کی طرف رخ موڑ کر بولے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ صبا کے پاس فون نہیں ہے؟ اگر اسے شوق نہیں تھا تو اسے شوق دلاتی، شعور دیتی۔ وہ مسکین سے لہجے میں بولی، واقعی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اب میں اسے سب سکھا دوں گی۔ اسے گھرداری کا شوق تھا، وہ میں نے اس کا پورا کیا نا۔ شوہر نے کہا کہ گھرداری کے ساتھ تعلیم بھی ضروری ہوتی ہے، اب یہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ وہ صبا کی طرف دیکھ کر بولے، اب مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، اب دل لگا کر پڑھنا ہے۔ چھوٹی بہن جوش سے بولی، پاپا صبا کو میں پڑھا دیا کروں گی۔ ماں نے بیٹی کو خونخوار نظروں سے دیکھا لیکن اس نے ماں کی نظروں کی پرواہ نہ کی اور بولی،
पापा आज के बाद मैं सबा के रूम में ही सोया करूंगी। इसकी दूसरी बहन बोली, शुक्र है मुझे अकेला रूम मिलेगा। भाई आया और माँ से बोला, मामा भूख लगी है। माँ ने कहा, चलो किचन में, बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। माँ अपनी छोटी बेटी को सबा के नज़दीक भेजकर पछता रही थी। वो वैसे भी बहुत रहम दिल सी थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे सबा की बुराइयां कर करके उससे बदसन किया हुआ था, मगर अब तो वो एक रात में ही उसके क्लोज आ गई थी और दोनों में दोस्ती भी खूब हो चुकी थी। तो वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने रिश्ते वाली को अपनी बेटियों के रिश्ते के बारे में कहा कि अच्छे रिश्ते दिखा दो। चंद एक रिश्ते देखने वाले आए और सबा को पसंद कर गए। सुतेली माँ कभी नहीं चाहती थी कि वो शादी करके चली जाए और मुफ्त की नौकरानी हाथ से निकल जाए। उसने काम वाली की जेब गरम करके ये कहा कि जो कोई सबा को पसंद करे उसे खुफिया तौर पर बता देना कि इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये बात उसके बाप ने छुपा रखी है ताकि उसका रिश्ता हो सके। आखिर उसकी मन की मुराद पूरी हो गई और यूके के 2 भाइयों के रिश्ते आ गए, जिन्हें 2 बहनें एक ही घर की चाहिए थी। वो सबा का रिश्ता करना चाहते थे, मगर सबा की सुतेली माँ ने ऐसे पुरएतमाद भरे लहजे में झूठ बोला कि उसको दौरे पड़ते हैं और इसका इलाज चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं डॉक्टरी रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। मगर उनके पापा से चोरी कि वो कहते हैं कि मेरी बेटी ठीक है, बस थोड़ी सी बीमार रह गई है, फिर शादी करने में हर्ज क्या है। मगर मैं कहती हूँ कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाती, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं उसकी शादी करूं। वो बहुत मुतासिर हुए और तारीफ करने लगे कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। इधर सबा का बाप सबा के रिश्ते के लिए परेशान हो रहा था कि उन्होंने उसे क्यों रिजेक्ट करके छोटी बेटी को पसंद कर लिया है। बीवी ने कहा कि ये दोनों भी तो आपकी ही बेटियां हैं, इनकी भी तो शादियां करनी हैं, तो फिर इनकी ही पहले कर देते हैं, जब तक सबा कुछ तालीम हासिल कर लेगी। इन लोगों को सबा की कम तालीम पर एतराज़ होगा शायद। शौहर ने कहा, अब तुमने इसको ज़बरदस्ती पढ़ने की तरफ लगाना है, ना पढ़े तो मुझे बताना। दोनों बहनों की शादियां धूमधाम से हो गईं और वो रुखसत होकर ससुराल चली गईं। सबा की सौतेली माँ बेटियों की इतनी अच्छी जगह रिश्ता होने पर बहुत मसरूर और शादमान थीं। अब तो वो उसे पढ़ने से भी नहीं रोक सकती थीं, क्योंकि अब शौहर ने सबा के लिए घर में टीचर का बंदोबस्त कर दिया था। सौतेली माँ की दोनों बेटियां यूके चली गई थीं। छोटी वाली एक बेटे की माँ बन चुकी थी और बड़ी का अभी तक कोई बच्चा न था। सबा की उम्र निकलती जा रही थी, तालीम भी हासिल कर ली थी। अब तो वो भी सौतेली माँ के जुल्म का शिकार रहती थी, क्योंकि उसके बाप को बीमारी ने आन घेरा था और वो बेड पर आ चुके थे। आखिर वो जान की बाजी हार चुके थे। सबा का ये आखिरी सहारा भी छिन गया था। वो गम से निढाल थी। कुछ दिन आस पड़ोस ने उसे सहारा दिया, मगर कब तक कोई किसी का साथ दे सकता है। आखिर सब रुखसत हो गए। सबा चाहती थी कि उसकी जल्द शादी हो जाए। उसने दिन रात दुआएं की। अब सौतेली माँ को जुल्म से रोकने टोकने वाला कोई न बचा था। अब दिन रात वो सौतेली माँ के जुल्म का शिकार रहती। आस पड़ोस वाले इस पर तरस खाते, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। सबा एक दिन छत पर बैठी हुई थी कि पुराने कपड़े सेल करने वाला आवाज़ लगा रहा था कि जो कोई उससे शादी का जोड़ा खरीदेगा, अगले दिन उसकी शादी हो जाएगी। सबा ने अपनी जमा पूंजी से सौतेली माँ की इजाज़त से वो जोड़ा खरीद लिया और उसकी हदायत पर उसे पहनकर सो गई। सौतेली माँ भी जानती थी कि सबा शादी करना चाहती है। जब वो लाल जोड़ा पहनकर सो गई तो अगली सुबह उसकी शोर से आंख खुली तो देखा वही कपड़े बेचने वाला दुल्हा बना उसके बराबर खड़ा है। उसे इस रूप में देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जब सौतेली माँ ने उसका निकाह उसके साथ पढ़ाकर उसे उसके साथ रुखसत कर दिया, वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घर लेकर जा रहा था, तो वो रोते हुए दिल में सोच रही थी कि इतने बड़े अफसर बाप की बेटी होकर एक पुराने कपड़े बेचने वाले के साथ ब्याही गई है, जबकि उसकी दोनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से और अमीर घराने में हुई। एक वो जन्म की बदनसीब औरत है जो मुसलसल जबर का शिकार है। उसका निकाह एक पुराने कपड़े बेचने वाले के साथ हुआ। रास्ता ज्यादा तवील न था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो एक पोश इलाके की तरफ मुड़ा। सबा इतना आलीशान घर देखती रह गई। आखिर एक बड़े से आलीशान घर के आगे उसने बाइक रोक दी। सबा को दिल में दुख हुआ कि शायद उसे इस घर में मुलाजमा की हैसियत से जाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा, अपनी सौतेली माँ के आगे मुलाजमा से भी बदतर हालत थी उसकी। इधर चलो अगर मुलाजमा की हैसियत से भी रहेगी तो जलील होने के साथ तनख्वाह तो मिलेगी, इधर तो ना पैसे और ना अच्छा खाना। जब वो दोनों गेट पर पहुंचे तो चौकीदार खड़ा होकर सलाम करता अदब से खड़ा रहा। उसने सबा को भी अदब से सलाम किया। सबा को लेकर वो अंदर पहुंचा।
کافی بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ کافی سارے باوردی ملازم اور ملازمائیں ان دونوں کو سلام کر رہی تھیں۔ فائق سر سلام کہتے ہوئے لوگ اس کا نام پکار رہے تھے۔ صبا کو اس نے ایک سجے سجائے کمرے میں لا کر کہا، صبا آپ ادھر آرام کریں، وہ سامنے کپڑوں کی الماری ہے، آپ ان میں سے کوئی ڈریس چینج کر لیں، وہ سب آپ کے ہیں۔ صبا نے کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا، آپ فریش ہو جائیں، پھر میں آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ کپڑے میں نے اور میری چچی نے اور ان کی بیٹی نے اپنی پسند سے خریدے ہیں۔ میرے چچا اور فادر اور دادا دادی اس آبائی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ابھی سب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ورلڈ ٹور پر، اور میں نے یہ ناٹک کر کے آپ کی ماں کو لالچ دے کر آپ کو پایا ہے۔ یہ ناٹک انہی کا رچایا ہوا تھا آپ سے جان چھڑوانے کے لیے۔ صبا نے حیرت سے پوچھا، کیا ان کو آپ کے اس گھر وغیرہ کا پتہ تھا؟ فائق نے جواب دیا، نہیں، انہیں اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ میں نے چند دن پہلے ان سے ڈیل کر لی تھی اور ایڈوانس دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے بیچا اور خریدا کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، میں نے آپ کو اس لیے خریدا ہے کہ میں آپ کے آنسو ختم کر سکوں، اور اب آپ نے رونا نہیں ہے۔ یہ گھر آپ کا اور صرف آپ کا ہے، اور یہ گھر بٹوارے میں میرے حصے میں آیا ہے، اور آپ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے اس گھر کی مالکن ہیں۔ میں نے کسی کو بھی اس گھر سے جانے نہیں دیا۔ وہ لوگ اس سے بھی بڑا گھر افورڈ کر سکتے ہیں، مگر میری محبت میں ادھر رہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں گی تو وہ یہاں رہیں گے، ورنہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر آپ اکیلے رہنا چاہتی ہیں تب بھی بتا دیں۔ وہ لوگ کسی کی پرائیویسی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ اکیلے رہنا چاہو تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ ملنے آتے رہیں گے۔ صبا جو اندر سے اتنی اچھی باتیں سن کر دل میں خوشی سے جھوم رہی تھی، جھٹ سے بولی، نہیں پلیز، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ان بے جان اینٹوں کی نہیں، انسانوں کی، رشتے ناتوں کی ضرورت ہے۔ ان سب کو جلدی سے بلا لیں۔ فائق ایک دم خوش ہو گیا۔ اس نے اس کی باتیں ریکارڈ کر لی تھیں اور اپنے پاس اس کی پہلی باتیں یادگار رکھنے کے لیے، مگر اس نے وہ ریکارڈنگ سب کو فارورڈ کر دی کہ میری بیوی دل سے آپ لوگوں کو ادھر بلانا چاہ رہی ہے۔ وہ سب سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو کال نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے فی الحال چچی جان سے یہ سب چھپا رکھا ہوا ہے، انہیں سرپرائز دینا ہے۔ ہمارے آنے میں صرف 2 ویک رہ گئے ہیں، اس دوران تم لوگ رہو، گھومو پھرو، شمالی علاقہ جات کی سیر کو جاؤ، شاپنگ کرو، اس سے خوش رکھو۔ فائق نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ صبا الماری کھول کر حیرت سے سارے کپڑوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا قدرت اس پر اس قدر مہربان ہے کہ اسے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے۔ اس نے ایک بلیو کلر کا سوٹ نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ واش روم بھی دیکھنے والا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کھڑی واش روم کو دیکھتی رہی، پھر جب خوشبو والے شیمپو اور اعلیٰ باڈی واش سے نہا کر دھو کر نکلی تو اس سے اپنے آپ سے خوشبو آ رہی تھی۔ واش روم میں رکھے پرفیوم کو بھی اس نے بلکہ سارے کو سپرے کر لیا تھا۔ گیلے بالوں کو کھول کر جب وہ برش کر کے تیار ہو کر روم کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی تو پہچان نہ سکی کہ یہ وہی ہے۔ اسے لگا کہ اس کا وجود کہیں کھو گیا ہے، مگر اسے کھونے کا غم بھی نہیں۔ وہ تلخ یادوں کو بھلا دینا چاہتی تھی، اور ان کی یاد کی ایک جھلک سے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پیچھے کھڑے فائق نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ تو معصوم حسن کا پیکر ہے۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی لے کر آ گئی جس میں قسم قسم کی بیکری آئٹمز رکھے ہوئے تھے۔ فائق نے اسے کہا، چائے پی کر آرام کریں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور رات کو ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اسے چائے کے ساتھ چیزیں پیش کرتا رہا اور وہ اس کے خلوص میں کھاتی اور ساتھ اسے بھی کھلاتی رہی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی کہ آخر وہ اس سے کیوں بیاہ کر لایا۔ صبا نے پوچھا، کیا میں آپ کو کہیں پسند آ گئی تھی؟ فائق نے بتایا کہ آپ مائنڈ نہ کرنا، میں نے آپ کو کوئی پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی محبت تھی۔ جس کی آپ بیٹی ہیں مجھے ان سے محبت بھری عقیدت تھی، لیکن آپ سے نکاح ہوتے ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے کہ میری چچی کا انتخاب بہت اچھا تھا۔ صبا نے کہا، پلیز مجھے آپ جناب سے مخاطب کرنا بند کریں۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم بھی تو عمل کرو۔ دونوں ہنسنے لگے۔ صبا کو اپنی ہنسی کی آواز بھی عجیب لگ رہی تھی کہ وہ کبھی اس طرح دل سے خوش ہو کر ہنسی ہی نہ تھی۔ فائق نے کہا، میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتاتا ہوں، میری چچی کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ صبا تھوڑی حیران ہوئی کہ اس وقت چچی کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے، مگر اس کی خوشی کے لیے سننے لگی۔ اس نے بتایا کہ چچی کی شادی خاندان میں ان کے بڑوں کی مرضی سے ہوئی۔ چچی کا شوہر ان سے بہت پیار کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔
चचा घर पर नहीं थे तो उनकी बेटी ने कुछ ऐसी चीज खा ली। वो अकेली घर पर थीं, उसे लेकर वो बाहर भागीं। मोबाइल भी जल्दी और परेशानी में घर भूल गईं। जब वो बाहर निकलीं तो कोई रिक्शा टैक्सी ना मिला। एक जाती गाड़ी को हाथ दिया और उससे मदद मांगी। इस आदमी ने फौरन कहा जल्दी से बैठ जाएं। वो जल्दी से आगे बैठ गईं और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे कि उनके शौहर जो अपनी पुप्पो को अपने घर लेकर जा रहे थे जाते देख लिया और पुप्पो ने बहुत बातें बनाकर उनके शौहर का दिमाग खराब किया। वो लोग रास्ते में ही एक करीबी क्लिनिक चले गए। वहां जाकर बच्ची को इंजेक्शन लगवाया और दवाई दी। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि वो इतनी जहरीली और ख़तरनाक थी। फिर उस आदमी ने कहा कि वो सामने कैफ़े है, ज़रा चलकर कुछ खा पी लेते हैं। मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। वो दोनों उधर बैठकर जूस पीने लगे। चच्ची का शौहर ये सब देखकर बदगुमान हो गया। ऊपर से पुप्पो ने जल्दी पर तेल का काम किया। चच्ची को इस आदमी ने कहा कि मेरी वालदा की तबीयत सख्त ख़राब है, मैं आपको किसी टैक्सी में बिठा देता हूँ। चच्ची परेशानी से बोली, जब आपने मेरी इतनी मदद की है तो फिर मैं इस मुश्किल वक्त में आपकी माँ को ज़रूर देखने जाऊँगी और आपके मोबाइल से अपने शौहर को फ़ोन कर दूँगी और सारी बात बता दूँगी। पहले आप अपने घर चलें। वो उन्हें लेकर चल पड़ा। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी वालदा बहुत बीमार थीं और फौरी तौर पर किसी नर्स का इंतज़ाम ना हो सका तो चच्ची ने ऑफ़र कर दिया। अपने शौहर का नंबर मिलाने का कहा और कहा कि मैं आपकी वालदा के पास रुक जाऊंगी। जब उन्होंने नंबर मिलाया तो उनके शौहर वॉशरूम में थे और फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। उनकी पुप्पो ने फ़ोन उठाया तो चच्ची ने उन्हें सारी बात बता दी। वो बोली, तुम बेफिक्र होकर रहो और बच्ची को इधर भेज दो, मैं देख लूँगी और मैं तुम्हारे शौहर को भी समझा दूँगी। बस तुम बच्ची को इनके ड्राइवर के हाथ भेज दो। तुम आराम से उनकी देखभाल करो और फिक्र न करना, बच्ची महफूज हाथों में होगी। चच्ची ने आया के साथ बच्ची भेज दी कि इस आदमी की माँ उनका हाथ नहीं छोड़ रही थी और ना ही उनको पास से जाने दे रही थी और वो मुरव्वत बरत रही थी। जब चच्ची का शौहर वॉशरूम से निकला तो उसने पूछा कि किसकी कॉल थी। तो पुप्पो ने कहा कि तुम्हारी बीवी की, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और तलाक मांग रही है। कहती है कि वरना वो खुला ले लेगी। वो दौलत की पुजारी है, उसे कोई दौलतमंद मिल गया है और अपनी बच्ची भी भेज रही है। कहती है कि वो अब ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारेगी, बच्ची को नहीं रख सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी बच्ची आ रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो अच्छे किरदार की नहीं है, मगर तुम्हारी माँ ने मेरी बात न मानी, खुद तो अगले जहां चली गई और तुम्हें इस मुसीबत के साथ छोड़ गई है। तुम फिक्र न करो, मेरी बेटी को भाई छोड़ने आ रहा है, बच्ची को वो संभाल लेगी। अभी बच्ची के बाद शायद इनका फ़ोन भी आ जाए। इधर पुप्पो की बेटी भाई के साथ बाइक पर पहुंच गई। उधर से बच्ची भी आ गई। बच्ची इंजेक्शन की वजह से गनूदगी में थी। पुप्पो की बेटी ने आगे बढ़कर बच्ची को संभाल लिया। पुप्पो ने फ़ोन पर चुपके से बेटी को पट्टी पढ़ा दी थी कि वो अपने ख्वाब पूरे होते देख रही थी। चच्ची ने फ़ोन किया तो पुप्पो ने उठाया तो चच्ची ने स्पीकर ऑन करके कहा, बच्ची पहुंच गई है। पुप्पो ने कहा, तुमने जो बातें अपने शौहर को कहने का बोला था वो मैंने सब कह दी हैं। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, इधर सुकून से रहो। वो बोली, बहुत शुक्रिया पुप्पो जी। पुप्पो ने झट से फ़ोन बंद कर दिया। पुप्पो ने चच्ची के शौहर से कहा, अब अगर तुम गैरतमंद हो तो ऐसी औरत को 1 मिनट भी ना रखो, फ़ौरन 3 तलाक़ें उससे उसके यार के फ़ोन पर ही बोल दो ताकि वो ज़्यादा अरसा गुनाह की ज़िंदगी ना गुजारें और इद्दत जल्दी ख़त्म करके शादी कर लें और तलाक उसको अदालत के ज़रिए भी भिजवा देना। चच्ची के शौहर का दिमाग सख्त ख़राब हो चुका था। उसने अपनी पुप्पो की बातों में आकर बीवी से सच्चाई जाने बगैर उसे व्हाट्सएप पर 3 तलाक़ें लिखकर भी दे दी और वॉइस मैसेज भी किया। इस आदमी ने जब ये मैसेज देखे तो उसके होश गुम हो गए। इसकी वजह से किसी मासूम को तलाक हो गई। माँ एक रात में ही काफ़ी बेहतर हो गई। सारी रात वो आदमी परेशान रहा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। दूसरे दिन ही पुप्पो ने उसका निकाह अपनी बेटी से पढ़वा दिया था। जब चच्ची ने उस आदमी की इजाज़त से अपने शौहर को फ़ोन किया तो शौहर ने उठाया और बग़ैर कुछ सुने दोबारा 3 बार तलाक बोलकर कहा, अब रहो अपने इस दौलतमंद यार के साथ। चच्ची की दुनिया लुट चुकी थी, अब कुछ कहने सुनने को बाकी ना बचा था। इस आदमी की वालदा ने उसे रोते हुए तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस दिलवा देंगे। वो रोते हुए बोली, नहीं, मुझे आप इस घर की मुलाजमा बनाकर रखें और मुझे बच्ची भी नहीं चाहिए। मेरा शौहर अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है, वो साजिश का शिकार हो चुका है। पुप्पो पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती थी, मगर मेरी सास ने ना कहा। अब अगर बच्ची भी इससे छिन गई तो वो मर जाएगा।
وہ باپ کے پاس ہے، اس پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب صفائی دینے کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ اپنی نئی بیوی اور نئی زندگی میں خوش رہے، آباد رہے۔ میں اب اس کو سچائی بتا کر اس کا ذہن منتشر نہیں کرنا چاہتی۔ بس اس طرح جو ہی عدت پوری ہوئی، ان کی شادی میرے چچا سے ہو گئی اور وہ میری چچی بن گئی۔ ان کی ساس ان کو بہت چاہتی تھیں اور وہ بھی بہت نیک فطرت تھیں۔ ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ جب میں 14 سال کا تھا تو میرے باپ چل بسا۔ والدہ کچھ سال پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ چچی نے مجھے بیٹے کی طرح پالا۔ اب میں ان کے دکھ کم کرنے کے لیے، ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ان سے ملانے کے لیے ان کی بیٹی کی کھوج کی اور نکاح کر کے لے آیا۔ صبا تڑپ کر بولی، تمہاری چچی کا نام نیر تھا کیا؟ وہ بولا بالکل، اور پھر وہ زوروں کی طرح رونے لگی۔ بڑی مشکل سے فائق نے سنبھالا اور فون کیا کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے تو نیر آنٹی کو بھیج دیں۔ وہ لوگ بولے، ہم تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، ہم پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پونے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گے۔ ماں بیٹی کے ملاپ پر سب کی آنکھیں اشک بھار تھیں۔ صبا کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ماں بیٹی ہر وقت ساتھ رہتی، اس کے بہن بھائی دادی سب اسے بہت پیار کرتے۔ ستیلا باپ سگی بیٹی کی طرح چاہتا۔ صبا کی ستیلی بہن چھوٹی عادات کی اچھی تھی اور ایک بیٹے کی ماں تھی اور اس کے ساتھ خوش تھی، مگر بڑی کی عادات سے تنگ تھے۔ اسے اولاد بھی نہ ہو سکی اور اس سے دورے پڑنے لگے۔ انہوں نے تنگ آ کر اسے واپس طلاق دے کر ماں کے پاس بھجوا دیا۔ بیٹا اپنی پسند کی شادی کر کے لے آیا۔ اس کی بیوی نے ساس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، جس طرح اس نے صبا کا کیا ہوا تھا۔ صبا کے باپ کی پپھو نے آخری وقت میں معذور ہو کر مدت گزاری تھی اور اپنے گناہوں پر نادم تھی۔ اس نے صبا کے باپ کو ساری سچائی بتا کر معافی مانگی تھی۔ وہ اس غم سے بیمار ہو گیا، مگر بیوی کو کچھ نہ کہا کہ اس کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس نے فون کر کے اس آدمی سے معافی مانگی کہ نیر سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ نیر نے شوہر کی اجازت سے اسے واپس میسج کیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانا۔ نیر اپنی بیٹی کو لانے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر وہ ملک سے باہر تھے اور 2 سال کا کانٹریکٹ تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی کہ کوئی اسے سیلفش نہ سمجھے۔ اس میسج کا سوائے نیر کو کسی کو علم نہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا تھا کہ جب پاکستان جائیں گے تو تمہاری بیٹی سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ اب وہ انہیں کہتے ہوئے شرما رہی تھی، پہلے ہی ان لوگوں کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کو کنواری امیر لڑکی مل سکتی تھی، وہ خود کنوارا تھا اور وہ شادی شدہ ایک بچی کی ماں تھی۔ پھر بھی ان لوگوں نے اسے بہت عزت سے رکھا اور بہت دلجوئی کی۔ اس نے فائق سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے تو فائق نے اسے اپنا مشن بنا لیا اور صبا سے نکاح کر کے سب کو حیران کر دیا اور شاندار طریقے سے شادی کے سارے فنکشنز کیے۔ سب نے اس شادی کو بہت انجوائے کیا۔ قیمتی لباس اور قیمتی زیورات سے لدی پھدی صبا کبھی اسے ایک سہانا خواب سمجھتی۔ صبا کو بہن سے بہت لگاؤ تھا، وہ اس کی دوست بن چکی تھی۔ ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس تھی۔ صبا نے دھوم دھام سے اس شادی کی تیاریاں کی اور بہت انجوائے کیا۔ ستیلا باپ اور ستیلی دادی اسے محسوس نہ ہونے دیتے، اسے سگوں کی طرح چاہتے۔ صبا اور اس کی ماں کسی کی تکلیف پر خوش ہونے والوں میں سے نہ تھی۔ صبا اپنی ستیلی ماں سے ملنے جاتی تو وہ رو رو کر معافی مانگتی۔ صبا اور اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا، اس کی بیٹی کے علاج کا ذمہ اٹھایا، مگر وہ زیادہ عرصہ نہ جی سکی۔ اب صبا کی ستیلی ماں بہو کے ظلم کا شکار تھی۔ صبا ترس کھا کر اسے اپنے پاس لے آئی۔ صبا کا شوہر اس پر اور اپنے بیٹے پر جان دیتا۔ جب صبا کی بیٹی پیدا ہوئی تو صبا کی ماں نے اسے گود میں لے کر کہا، میری صبا میری گود میں آ گئی، اب میں اسے پالوں گی، یہی سمجھ کر کہ میں صبا کو پال رہی ہوں۔ صبا کی ستیلی ماں کو چھوٹی بیٹی لے گئی، وہ صبا سے ملنے آتی رہتی۔ صبا کے دونوں بچوں پر سب گھر والے جان دیتے اور کہتے کہ پہلے صبا کی ماں نے ہماری بہت خدمت کی اور سکھ دیے، اولاد دی، ذہنی اور قلبی سکون پہنچایا۔ اب اس کی بیٹی بھی اپنی اچھی اور پرخلوص عادات سے سب کو سکھ پہنچا کر اپنی ماں کی طرح دنیا اور آخرت سنوار رہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔